آپا شمیم سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی کہ ان کی ماسی نسرین شمیم کی بجائے اپنے بیٹے کا چیک اپ کشف سے کروانا چاہتی ہے۔ شمیم کو تو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اسی لمحے سوچ لیتی ہے کہ اب نسرین ماسی کی چھٹی کرنی پڑے گی، لیکن کچھ اس طرح سے کہ عبدالباری کو لگے میں اس پہ احسان کر رہی ہوں۔ اسی لیے کشف اور عبدالباری کو اپنے کمرے میں بلا کے جب کہتی ہے کہ عبدالباری تمہاری تنخواہ بہت قلیل ہے، میرا کلینک بھی بند ہو چکا ہے، ابا جی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو میں سوچ رہی ہوں ہم فرد ہی کتنے ہیں، سارا دن گھر پہ تو صرف میں اور نسیم اور اس کی بیٹی ہوتے ہیں، تم نے اور کشف نے تو ویسے بھی سارا دن گزار کے گھر شام کو آنا ہوتا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالوں، اس لیے میں نے نسرین ماسی کی چھٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گھر کے تمام کام میں اور نسیم مل کے کر سکتے ہیں اور شام کو کشف آ کے کھانا بنانے میں ہماری مدد کر دیا کرے گی۔ کشف تو شمیم کے یہ بدلتے رنگ دیکھ کر حیران پریشان ہے کہ اس نے کس طرح سارے گھر والوں کے سامنے رو رو کے مگرمچھ کے آنسو نکال کے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور اب کشف اس کا اصل چہرہ عبدالباری کے سامنے لا بھی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ عبدالباری کو بتا بھی دے کہ شمیم نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا ہے کہ نسرین باجی نے اپنے بیٹے کا چیک اپ اس کی بجائے مجھ سے کروا لیا تھا، تو عبدالباری بھی مجھے ہی ڈانٹے گا کہ میری بہن کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہے۔ بہرحال شمیم جب کشف کو اکیلے دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم اب دیکھتی جاؤ میں عبدالباری کو کیسے تمہارے خلاف کرتی ہوں۔ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے نا کہ تمہاری خوبصورتی یا تمہاری محبت کا عبدالباری قائل ہو چکا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے خون کی کشش ہر محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ کشف شمیم سے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ آپ نے شروع کیا ہے، میں تو آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی، اور دوسرا یہ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بہت جلد عبدالباری کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ سمجھ جائیں، کیونکہ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ بالکل تنہا رہ جائیں گی اور آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شمیم کشف سے کہتی ہے کہ فی الحال تو تمہیں میرے اشاروں کے مطابق چلنا پڑے گا اگر تم اس گھر میں اور عبدالباری کی زندگی میں رہنا چاہتی ہو، کیونکہ تمہیں بھی اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک بہن پہلے ہی اپنا گھر اجاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، دوسری بھی اگر گھر سے ناراض ہو کے وہاں پہنچ جائے گی تو پتہ نہیں منور چچا کا کیا بنے گا۔ کشف شمیم کی اس بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ فی الحال مجھے اپنی زبان بند رکھنا پڑے گی۔ اب شمیم کشف پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے گی، بیچاری کشف سارا دن کی تھکی آری جب گھر آئے گی تو شمیم اس کے ذمے کھانا بنانا اور باقی کام لگا دے گی، اور ساتھ ہی اسے احساس بھی دلاتی رہے گی کہ تم چاہ کے بھی میرے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو کشف شمیم سے کہتی ہے کہ ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، آپ ذہنی مریضہ بن چکی ہیں اور آپ کو علاج کی سخت ضرورت ہے۔ شاید تایا ابو کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے آپ ابھی تک اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہی، میں عبدالباری سے بات کروں گی کہ آپ کو کسی بہتر سائیکائٹرسٹ سے چیک کروائیں، کیونکہ اگر بر وقت علاج نہ کیا گیا تو آگے چل کے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے باقی لوگوں کی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ شمیم کو تو کشف کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں اسے پاگل کہنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر ہنستے ہوئے کشف سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے تم عبدالباری سے ایسی کوئی بات کرو گی اور وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا تو تم اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو، لیکن میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ خون کی کشش بیوی کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار عبدالباری بیوی کی بجائے بہن کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کی ذہنی صحت پہ شک کرنے کی۔ ادھر رضا کی ماں کو تو جب سے یہ پتا چلتا ہے کہ سائرہ امید سے ہے، اسے تو ایک پل چین نہیں آتا، وہ تو ہمیشہ سے ہی رضا کی اولاد دیکھنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب جب یہ خواب سچا ہونے جا رہا ہے تو بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو اپنی نظروں سے دور رکھے۔ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اس بیچاری سائرہ کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، تمہارے بیٹے نے اس پہ سوکن لا کے بٹھا دی، وہ تو بھلے مانس لوگ ہیں سائرہ کے گھر والے کے، چپ چاپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کے چلے گئے، لیکن اب اگر تم لوگ سائرہ کے بچے پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرو گے
تو پھر وہ چپ نہیں رہیں گے، ضرور شور مچائیں گے۔ رضا کی ماں جو کہ الٹی کھوپڑی کی عورت ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ایسے کیسے شور مچائیں گے، بھائی اس بچے پہ ہمارا حق ہے اور وہ میرے بیٹے کا حق اس طرح سے نہیں چھین سکتے۔ لڑائیاں اپنی جگہ صحیح، لیکن ایک بچے پہ سب سے زیادہ حق اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ رضا کے فادر تو کہتے ہیں مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھو تو بہتر ہے، لیکن رضا کی ماں اگلے ہی دن سائرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ سائرہ کے ماں باپ کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اب یہ کس حق سے یہاں آئی ہیں جبکہ ان کا بیٹا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہماری بیٹی کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد۔ تو رضا کی ماں ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ میں پرانی باتوں پہ تبصرہ کرنے نہیں آئی، بلکہ مجھے تو اس کی فکر کھینچ لائی ہے جو ابھی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ سائرہ اور اس کی ماں تو یہ سن کے حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے کسی کو بھی نہیں بتائی، اور سائرہ خاص طور پہ چاہتی تھی کہ رضا اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا نہ پتہ چلے، تو آخر یہ خبر ان تک کیسے پہنچی؟ اب ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ آگ شمیم آپا کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ خیر، سائرہ کے پیرنٹس تو صاف انکار کر دیں گے رضا کی ماں کے ساتھ اسے بھیجنے پہ کہ جب آپ کا بیٹا اپنی پسند سے دوسری بیوی لے آیا ہے اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے تو ہماری بیٹی اس گھر میں آخر کس حق سے رہے گی۔ اب یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ رضا کی ماں جھوٹ بولے کہ صرف سائرہ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے رضا کے باپ نے اسے اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا ہے، اور یہ شرط رکھ دی ہے کہ جب تک وہ اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اسے گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب در در کی ٹھوکریں کھائے گا تو خود ہی اسے سمجھ آ جائے گی، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا، اور پھر جب رضا کو اپنے ہونے والے بچے کا پتہ چلے گا تو اسے سائرہ کی قدر و قیمت کا بھی احساس ہو جائے گا۔ لیکن سائرہ کے پیرنٹس جو بہت سمجھدار لوگ ہیں رضا کی ماں سے کہیں گے کہ غلطی تو آپ کے بیٹے نے کی ہے، اب اس کی تکلیف اگر اس بچی کو ملے گی تو ہمیں یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی بچی تکلیف میں ہوگی تو اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اور رہی بات ہونے والے بچے کی وجہ سے ہماری بیٹی کی اہمیت کا احساس ہونے کی، تو بھلا ہم نے اس احساس کا کیا کرنا؟ ہم نے تو اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور یہی چاہتے تھے کہ رضا ہماری بیٹی کی پہلے سے ہی قدر کرے۔ تو فی الحال تو رضا کی ماں کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا، اور ادھر رضا کو بھی شمائلہ ناکو چنے چبوانے والی ہے، کیونکہ جس گھر میں رضا اب شمائلہ کو لے کے گیا ہے ایک پرانا سا چھوٹا سا گھر ہے جہاں گیس بجلی پانی کے مسئلے بھی چلتے رہیں گے، اور یہ شمائلہ جس نے رضا کو اس کی دولت کی وجہ سے پسند کیا تھا جب غربت دیکھے گی تو خود بخود رضا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی۔ تب تک ہوپ فلی رضا کے سر سے بھی شمائلہ کی محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا، اور اسے بھی احساس ہوگا کہ اس نے سائرہ جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کے ساتھ دھوکہ کر کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور پھر رضا کو بھی جب اپنے ہونے والے بچے کا پتہ چلے گا تو وہ ضرور سائرہ کو منانے جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائرہ آرام سے مان جاتی ہے یا پھر کوئی شرط رکھتی ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رضا جیسے لڑکے زندگی میں کبھی ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں یا ساری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔